اننتناگ رجوری پونچھ لوک سبھا حلقے سے آج 3 امیدواروں نے اپنے نامنیشن پیپر فائل کیے ہیں. نیشنل کانفرنس کی طرف سے میاں الطاف نے، پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے محبوبہ مفتی نے، اور جموں کشمیر اپنی پارٹی سے ظفر اقبال منہاس. ظفر اقبال منہاس کو پہاڑی قبیلہ کے کچھ ذی عزت اور بڑے انفلوئنشل لوگوں نے اسٹریٹ لائن کو یہ بتایا کہ ظفر اقبال منہاس ایک بڑے سیریس کنٹینڈر ہیں اس سیٹ کے لیے، اور پہاڑی ووٹوں پر ان کا حق ہے. انہوں نے کہا اس حق کی وجہ یہ ہے کہ پہاڑی قبیلہ کی اس لڑائی میں اور پہاڑی قبیلہ کو شیڈول ٹرائب دلانے میں ظفر اقبال منہاس کی تحریروں کا، ظفر اقبال منہاس کی تقریروں کا اور ظفر اقبال منہاس کے جو تحریری مجموعے ہیں ان کا بڑا رول ہے. انہوں نے کہا اخباروں میں انہوں نے بہت لکھا. اس کے علاوہ اس پہاڑی قبیلہ کے کاز کی ترجمانی بہت بہترین طریقے سے انہوں نے وقتاً فوقتاً گاہے بگاہے جہاں موقع ملا وہاں کی. وہیں پر محبوبہ مفتی پی ڈی پی کی پریزیڈنٹ ہیں اور ساتھ میں ایکس چیف منسٹر ہیں. تو یہ دو چیزیں تو ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، لیکن ساتھ میں یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے ساتھ 2014 میں الائنس کرنے سے پہلے ساؤتھ کشمیر میں ان کی توتی بولا کرتی تھی. محبوبہ سب سے طاقتور لیڈر تھی. حکومت سے باہر آنے کے بعد انہوں نے بہت کوشش کی دوبارہ سے لوگوں کے ساتھ جڑنے کی، دوبارہ سے لوگوں کے ساتھ اپنے رشتوں کو مضبوط کرنے کی، مگر تمام مشکلوں کے باوجود، پارٹی کے 2 حصہ ہونے کے باوجود، پارٹی کے تمام بڑے لیڈروں کے پارٹی چھوڑنے کے باوجود محبوبہ مفتی میدان میں ہیں، ڈٹی ہوئی ہیں، جمی ہوئی ہیں. وہیں پر اب ان کی بیٹی التجا مفتی بھی میدان میں ہیں اور بالکل اپنی امی کی طرح اسی طرز میں، اسی انداز میں، عام فہم طریقے سے بالکل عام لوگوں کی طرح عام لوگوں کے ساتھ جڑنے کی پوری کوشش کر رہی ہے. وہ بھی میدان میں ہے. اب ان کا پہلا حق تو ظاہر سی بات ہے ساؤتھ کشمیر کے ووٹ پر. وہاں پر تو ان کی پوری کوشش رہے گی کہ وہاں سے وہ ڈینٹ کریں نیشنل کانفرنس کو بھی، وہاں سے اپنی پارٹی کو بھی وہ نقصان کروائیں. کیونکہ اپنی پارٹی کے ایک طاقتور لیڈر جو ایک وقت میں پی ڈی پی کے طاقتور لیڈر ہوا کرتے تھے، رفیع میر، وہ آپ جموں کشمیر اپنی پارٹی میں ہیں. اس کے بعد وہاں سے آپ رجوری پونچھ میں آئیے تو رجوری پونچھ قلعہ بننے لگا تھا پی ڈی پی کا. رجوری پونچھ پی ڈی پی کی سب سے مضبوط وراثت بننے لگا تھا، اور اگر پی ڈی پی نے بی جے پی کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا ہوتا اور بجائے حکومت کرنے کے حزب اختلاف میں بیٹھنا طے کیا ہوتا تو شاید اس وقت رجوری پونچھ کے علاقے میں سب سے مضبوط تنظیم پی ڈی پی ہوتی. لیکن اس الحاق کے بعد، جس الحاق کو انہوں نے کہا کہ یہ نارتھ پول ساؤتھ پول کا الحاق ہے، اور اس کے بعد اس الحاق کو کیا گیا اور مفتی محمد سید آنجہانی مفتی محمد سید نے اس کے فوائد بھی گنوائے. ڈاکٹر حسیب درابو نے اس کو اچھا خاصا مارکیٹ بھی کیا، اور محبوبہ مفتی نے بھی اپنے ووٹروں کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ یہ جو الحاق ہے یہ جموں کشمیر کے مستقبل کے حق میں الحاق کیا گیا ہے. لیکن بعد میں پہلے تو مفتی محمد سید کی وفات ہوئی، اس کے بعد محبوبہ مفتی جو چیف منسٹر کی کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی ان کے نیچے سے پی ڈی پی کرسی کھسکا کے لے گئی اور حکومت گر گئی. حکومت کے گرنے کے بعد ایک لمبے وقت تک یہاں پر خاموشی رہی، اور اس کے بعد نیشنل کانفرنس، پی ڈی پی اور کانگریس نے بالکل آخر میں کوشش کی کہ ہم اکٹھے ہو جائیں اور جموں کشمیر میں ایک نئی حکومت تشکیل دیں. مگر اس سے پہلے ہی گورنر، اس وقت کے گورنر ستیہ پال ملک، جو اس وقت اپنی سچائی، اپنی ایمانداری اور اپنی اچھائی کی دلیل دنیا کو سنا رہے ہیں اور ہر ایک کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان سے زیادہ بڑا جموں کشمیر کے لوگوں کا خیر خواہ کوئی نہیں، اس سے زیادہ بڑا جموں کشمیر کے لوگوں کا ہمدرد کوئی نہیں. انہوں نے اس وقت اسمبلی کو معطل کر دیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ تمام قصہ اور کہانی وہیں پر ختم ہو گئی. اور جیسا میں نے آپ کو کہا کہ تیسرے بڑے دعوے دار ہیں میاں الطاف. حالانکہ میں ان کو تیسرا بڑا دعوے دار کہہ رہا ہوں، لیکن اگر اس کانسٹیٹوئنسی کی بات کی جائے تو اس کانسٹیٹوئنسی میں بھلے ہی میاں الطاف کنگن گاندربل سے آتے ہوں، مگر ان کا احترام کرنے والے اور احتراماً ان کے ساتھ
جڑے ہوئے جو لوگ ہیں ان کی تعداد بہت بڑی ہے. گجر بکروال قبیلہ کے پیر تو ہیں ہی وہ، مگر اس کے علاوہ بھی رجوری پنچ میں پہاڑی قبیلہ کے لوگ ہوں، گجر بکروال قبیلہ کے لوگ ہوں، سبھی لوگ ان کا احترام کرتے ہیں. پچھلے دنوں سوشل میڈیا کے اوپر میں جب ان کی بیماری کی خبر آئی تو میں نے تفصیلاً ان کی خبر دی، اور خبر دیتے وقت میں نے یہ بھی کہا کہ کشمیر کے ایک بہت بڑے اخبار، جس اخبار کا ایک وقت میں ریلائبلٹی کوشنٹ 101% سے اوپر ہوا کرتا تھا، یعنی گریٹر کشمیر سے میری مراد، اس میں خبر آئی کہ میاں الطاف کی طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے شاید میاں الطاف انتخابات کے میدان میں نہ اترے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ صحافت کے میدان میں اترے ہوئے کچھ نئے نویلے بچوں نے یہ کہا کہ گودی میڈیا نے جو خبر چلائی تھی، اور اس کے بعد جو خبر چلانے کا انداز بھی تھا وہ صحافی کا انداز کم تھا اور پارٹی کے ایک لوائل ورکر کا انداز زیادہ تھا. یعنی آپ جب اپنی زبان سے کوئی بات کہتے ہیں یا آپ اپنی زبان سے جب الفاظ کو ادا کرتے ہیں تو ادا کرتے وقت کم سے کم اتنا احترام کیا کریں کہ آپ پارٹی کے لوائل ورکر نہ نظر آئیں بلکہ آپ ایک صحافی نظر آئیں. ہم سب کے ایفیلیشنز کہیں نہ کہیں ہیں، ہم سب کسی نہ کسی طرف، کیونکہ ووٹنگ جب ہم ووٹنگ مشین کے سامنے جائیں گے تو بٹن تو ہم نے بھی دبانا ہی ہے، لیکن جب آپ اپنے الفاظوں میں اور اپنے بولتے وقت ایک پارٹی کے بلاک پریزیڈنٹ نظر آئیں تو پھر مجبور ہوتا ہے انسان یہ کہنے پر کہ آپ کوشش کیا کریں کہ جس وقت آپ بات کریں تو اپنے الفاظ پر قابو رکھیں، اپنے جذبات پر قابو رکھیں. صحافت کے میدان میں جب ہم نئے نئے آئے تھے تو ہم بھی اسی طریقے سے علی محمد ساگر اور بہت بڑے بڑے جو کشمیر سے آنے والے لیڈران ہیں ان کی تقریریں ہم پریس گیلری سے بیٹھ کر سنا کرتے تھے، اور تقریریں سن کے کئی بار یوں لگتا تھا کہ کود جائیں اور ان کے گلے لگ جائیں، جناب کمال کے لوگ ہیں، کیا تقریریں کرتے ہیں یہ. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جیسے آگے بڑھتے گئے اور صحافت کو سمجھتے گئے تو سمجھ میں یہ آیا کہ یہ لوگ سیاستدان ہیں، انہیں صحافیوں کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ان کی خبر اخبار میں لگے. اس کے علاوہ انہیں صحافیوں سے نہ کوئی لینا دینا ہے نہ کوئی ہمدردی ہے. آج بھی صحافیوں کو، جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں نا گودی میڈیا، تو کس کی گود میں میڈیا نہیں رہا ہے اور کس نے میڈیا کو گود میں بٹھانا نہیں چاہا ہے، اس کی دلیل اگر میں دینے جاؤں تو آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی. کشمیر ٹائمز کے دفتر کی بجلی کس پارٹی نے کٹوائی تھی، کیوں کٹوائی تھی؟ کیا ان کو گودی میڈیا کی ضرورت نہیں تھی؟ اس کے بعد ایک اخبار کے اوپر، اسی گریٹر کشمیر اخبار کی میں بات کروں گا، جس گریٹر کشمیر اخبار کو کوٹ کر کے میں نے میاں الطاف کی خبر آپ تک پہنچائی تھی، اسی گریٹر کشمیر اخبار پر ایک ایف آئی آر درج کیا گیا تھا. نیشنل کانفرنس کانگریس کی کولیشن گورنمنٹ تھی، علی محمد ساگر کے پاس. مجھے یاد ہے علی محمد ساگر نے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ اس معاملے میں ہم نے یوں کارروائی کی ہے. معاملہ واڑون کا تھا اور خبر گریٹر کشمیر کے بالکل باٹم سپریڈ پر لگی تھی. وہ خبر کیا تھی وہ بھی مجھے اچھے سے یاد ہے، ہو سکتا ہے ایڈیٹر کو بھی بھول گئی ہو، رپورٹر کو بھی بھول گئی ہو، نیشنل کانفرنس کو بھی بھول گئی ہو. ملیٹنٹس کانورسیشن اونلی انفارمیشن اویلیبل ود گورنمنٹ. کیا آتنکیوں کے بیچ میں جو بات چیت ہوئی ہے وہی بات چیت حکومت کے پاس ہے کہ واڑون میں کیا ہوا. برف باری زبردست ہوئی تھی، اس برف باری کے نتیجے میں وہاں پر یوں کہا جا رہا تھا گاندھار اور واڑون کے علاقے میں ہلاکتیں ہوئی ہیں، اور وہ خبر اخبار میں آئی تھی تو ایف آئی آر لگی تھی. اور یہ بھی ہم کو یاد ہے کہ ایک اخبار کے پورے دفتر کو دھراشائی کر دیا گیا تھا. کس کے دور میں کیا گیا تھا وہ بھی ہمیں یاد ہے. ہم کو یہ بھی اچھے سے یاد ہے کہ جب سرکار سرکاری بنگلے بانٹنے پر آتی تھی تو بنگلے کن کو بانٹے جاتے تھے وہ بھی تاریخ کا ایک حصہ ہے، وہ کہانی بھی پھر کبھی. تو اسی لیے جب آپ جذباتوں میں آ کر اپنے جذبات اور اپنے احساسات اپنی خبر کے اندر ڈالتے ہیں تو اس بات کا خیال رکھیے آپ کے پاس جب تک مائک ہے، سامنے کیمرہ ہے، تو سیاستدان بھی آپ کے، صحافی بھی آپ کے، دکاندار بھی آپ کے، تمام لوگ آپ کے. لیکن جس دن آپ کے ہاتھ سے مائک چھوٹ گیا، کیمرہ آپ کے سامنے نہیں ہوگا، تو یقین مانیے یہ سیاستدان آپ کو پہچاننے سے بھی انکار کریں گے. ان کو خیال بھی نہیں ہوگا کہ آپ کون ہیں. یہ ایک حقیقت ہے. اس کو جتنی جلدی ایک صحافی سمجھ لے اتنا بہتر ہے. کہ آپ کتنا بھی دوڑیں اس میدان میں تو ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ ایک صحافی ہیں. تو بات کریں
میاں الطاف. تو میں میاں الطاف کی بات کر رہا تھا. میں ان کو لے کر کہہ رہا تھا کہ ان کی طبیعت ناساز ہونے کے کارن انہوں نے وہ تفصیلاً خود بتایا بعد میں کہ میری طبیعت ناساز تھی, مجھے لگ رہا تھا کہ مجھے جوانڈس ہوا ہے, اس کے بعد مجھے بخار تھا, اور میں نے رفقا سے جو میرے تھے وہ آئے, میں نے ان سے بات کی, میں نے کہا کہ اگر واقعی جوانڈس ہوا تو پھر شاید میں کیا کہتے ہیں, مجھے یہ بھی خیال آیا کہ میں نہیں لڑوں گا, کسی اور کو لڑواؤں گا. تو وہ تمام باتیں جو میڈیا میں آئی تھی, وہ تمام باتوں کی کنفرمیشن خود میاں الطاف نے اپنے ویڈیو میں دی. خود انہوں نے کہا کہ یہ سب خیالات میرے ذہن میں آ رہے تھے لیکن اب میں بہتر ہوں. اور اس کے بعد عمر عبداللہ بھی آنن فانن میں ان کے گھر پہنچ گئے. تو جو لوگ سیاست کو سمجھتے ہیں, جن لوگوں کو سیاست کی سمجھ ہے, اور جو لوگ 17, 18, 19 سال سے ان سیاستدانوں کو دیکھ رہے ہیں, ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ اتنا بڑا لیڈر جس کا خود کا الیکشن بارامولہ کانسٹیچوئنسی سے ہے, وہ اچانک آنن فانن میں جو ہے کنگن گاندربل پہنچ جاتا ہے. کیوں پہنچتا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ جو پرانے صحافی ہیں ان کو سمجھ. تو اس لیے آپ کو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں ٹو ریڈ بٹوین دا لائنز. وہ ضروری ہوتا ہے ٹو ریڈ بٹوین دا لائنز. تو اتنا آسان نہیں ہے یہ صحافت کا میدان کہ آپ آ گئے, آپ کے سامنے مائک آ گیا اور آپ نے بولنا شروع کر دیا. تو میاں الطاف اس کانسٹیچوئنسی میں اس وقت آن پیپر سب سے مضبوط دعوے دار نظر آ رہے ہیں. وہ اس لیے بھی, جیسے میں نے آپ کو کہا, کہ احترام ان کا تمام جتنے بھی رجوری پنچ کے لوگ ہیں وہ کرتے ہیں. دوسرا شریف النفس انسان ہے. اپنا جو ان کا کیریئر رہا ہے پورے کا پورا سیاست میں, اور اس کے بعد ایز منسٹر بھی, اس میں بھی بالکل صاف ستھرا ان کا کیریئر رہا ہے. کبھی ان کے اوپر کوئی الزام نہیں لگا جس الزام کے نتیجے میں یہ کہا جائے کہ کسی نے یہ کہا ہو کہ میاں الطاف جو ہیں وہ ایسے ہیں, یا میاں الطاف کو لے کر کوئی ایسی بات کی ہو. تو یہ ایک بات تو یہ بالکل ان کو لے کر صاف ہو گئی کہ ان کا اپنا کردار اتنا بلند ہے. تو دوسرا, میں نے آپ کو کہا, سیاستدان کے طور پر جب وہ رجوری پنچ کے علاقہ میں گھومتے ہیں تو وہ احترام بھی لوگوں کو ان کا ہے, لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ یہ احترام کتنا کنورٹ ہوتا ہے ووٹ میں. اور تیسری بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ وہ خبر اڑتی آئی, کہا گیا کہ جی آپ ذوالفقار چودھری جو ہیں وہ بی جے پی میں جا رہے ہیں. انہوں نے ٹویٹر پر آ کر کہا کہ جناب میں کہیں نہیں جا رہا, میں اپنی پارٹی کا ایک مضبوط سپاہی ہوں, میں پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوں. مگر وہیں ہم کو نیشنل کانفرنس کے دیویندر سنگھ رانا بھی یاد ہیں کہ جس دن انہوں نے بی جے پی جوائن کرنا تھا, اس سے ٹھیک ایک دن پہلے انہوں نے کہا کہ میں نیشنل کانفرنس کا لویل سپاہی ہوں, اگر میں بی جے پی میں جاؤں گا تو آپ کو ضرور بتاؤں گا. تو پھر وہ اگلے دن بی جے پی میں چلے گئے. تو ایسا ذوالفقار چودھری کے ساتھ نہیں ہوگا, کیونکہ کل آخری دن ہے رجوری پنچ اننت ناگ اس لوک سبھا سیٹ کے اوپر نامینیشن پیپر فائل کرنے کا. اور اگر کل کوئی نامینیشن پیپر فائل ہوتا ہے تو سمجھ میں آئے گا کہ بی جے پی نے اپنا کوئی کینڈیڈیٹ اتارا ہے. اگر کل بی جے پی کی طرف سے کوئی کینڈیڈیٹ نہیں آتا تو سمجھ میں آئے گا کہ بی جے پی اس فیلڈ میں یا اس رجوری پنچ کے علاقہ میں کوئی کینڈیڈیٹ اتارنے والی نہیں ہے. تو اس کا مطلب, اب جب پہاڑی قبیلہ کے لوگوں کو ایس ٹی دیا گیا تھا تب یہ کہا گیا تھا کہ جناب یہ اس لیے کیا گیا ہے تاکہ بی جے پی لوک سبھا میں اپنا کھلاڑی میدان میں اتارے. لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ بی جے پی اپنا کھلاڑی میدان میں اتارنے نہیں جا رہی ہے. بہرحال 3 لوگوں نے اپنا نامینیشن پیپر جو ہے وہ رجوری پنچ اننت ناگ سیٹ سے فائل کیا ہے. مزید جو کچھ اس میں تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے.